السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پہ جلوہ فرما سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، مبلغین اعظام، شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آن لائن ناظرین محترم، سب سے پہلے ہم درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں گے، جس طرح سے میں پڑھا ہوں سب مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ جب میں نے پہلے سلام کیا اور آپ کا جواب اتنا اچھا آیا کہ مجھے حوصلہ آیا، ہمت ملی کہ ماشاءاللہ یہ بھروچ والے بڑے اچھے لوگ ہیں، اور جب میرے سلام کا جواب اتنا اچھا دیا تو اپنے نبی پر کتنا اچھا سلام بھیجیں گے ماشاءاللہ۔ تو اور محبت سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ شمع رسالت کے پروانوں، زیادہ دیر آپ کا میں وقت اتنا نہیں لوں گا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ بہت زیادہ لمبا پروگرام ہو گیا، کیونکہ سنی دعوت اسلامی کا اینول اجتماع بھی آج پہلا دن اس کا منعقد ہوا، خواتین بھی اس میں بہت اچھی تعداد میں آئی تھیں، تو کل آپ کو پورے دن اجتماع میں شرکت کرنی ہے انشاءاللہ، تو وہاں تو مسلسل آپ باتیں نعتیں سب سنتے رہیں گے انشاءاللہ، بٹ فار اے شارٹ وائل، تھوڑی دیر کے لیے آپ اتنی اچھی تعداد میں یہاں آئے بیٹھے، اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ آپ کہیں گے اتنی ساری کرسیاں تو خالی ہیں، تو پھر آپ کہتے اتنی اچھی تعداد، تو اس سے بھی ایک لیسن ہم کو ملتا ہے۔ کبھی کبھی حالات ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ سوچ بدلو زندگی بدلو۔ اس کو میں سمجھاؤں آپ کو، اگر یہ جگہ چھوٹی ہوتی اور اتنے لوگ بیٹھے ہوتے تو آپ کی سوچ کیسی ہوتی؟ آپ یہ کہتے، میں بھی یہ کہتا کہ یار جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی، اتنے لوگ آئے تھے کہ جگہ نہیں تھی، اگر جگہ چھوٹی ہوتی تو۔ لیکن جگہ بڑی ہے، اس کے بعد اتنے لوگ بھی کم لگ رہے ہیں، تو اس کو یوں کہیں، lesser the expectations greater the satisfaction and greater the expectations lesser the satisfaction۔ امیدیں بہت زیادہ ہوں تو پھر اطمینان نہیں ہوتا، لیکن امید کم ہو تو پھر تھوڑے میں ہی اطمینان ہو جایا کرتا ہے۔ اور بہت سارے گناہوں کی اصل جڑ جو ہے وہ دنیا سے بہت زیادہ امیدیں لگانے میں ہی ہے۔ گھر والوں سے زیادہ امیدیں لگانا، دوستوں سے زیادہ امیدیں لگانا، اپنے پڑوسیوں سے زیادہ امیدیں لگانا، اور پھر وہ ایکسپیکٹیشن جب پورے نہیں ہوتے ہیں تو پھر آدمی کچھ غلط کرنے لگتا ہے۔
غلط سوچنے لگتا ہے۔ امید صرف اگر اللہ سے اس کے رسول سے ہو تو پھر انسان کسی کی بہت زیادہ خوشامد کرنے کے چکر میں نہیں پڑتا، وہ صرف کہتا ہے الحمدللہ۔ بولو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ تو اس سے بھی سیکھو۔ کبھی کبھی کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں سبق دیتے ہیں، اس میں سے ایک سبق یہ ہے۔ اچھا، کرسیاں ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ زمین پر بیٹھے ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ قریب ہو کے سنیں۔ تو قریب زیادہ وہ لوگ آتے ہیں جو بہت زیادہ کنسنٹریشن سے جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جو اچھے سے لیسن، دور بیٹھنے والے نہیں سننا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن عام طور پر انسان دینی محفل میں بہت جلدی آگے نہیں آتا۔ نماز میں بھی دیکھ لیجئے آپ کو ہر مسجد میں ایک آواز آتی ہوگی کہ آگے بڑھو بھائی، آگے بڑھو بھائی، آگے بڑھو۔ خاص طور سے جمعہ کے دن ایسی آواز کوئی نہ کوئی ایک آدمی آپ کی مسجد میں ہوتا ہی ہے جو اس طرح سے بولتا رہتا ہے، لیکن وہ خود وہیں کھڑا رہتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا اس پر؟ اس کی آواز گونجتی رہے گی اور وہ بہت فیملیئر آواز ہوتی ہے، بہت جانی پہچانی آواز ہوتی ہے کہ بھائی صفحے پوری کرو، آگے بڑھو، لیکن وہ رہے گا اسی دیوار کے پاس، وہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اور آدمی ریلکٹنٹ ہوتا ہے آگے جانے کے لیے، جبکہ ثواب سب سے زیادہ پہلی صف میں ہے، یہ پتہ ہے۔ اس کے باوجود بھی آدمی جلدی سے آگے نہیں بڑھتا، وہ پیچھے ہی رہتا ہے، کیونکہ جلدی نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے نکلنے کی فکر زیادہ ہے، اللہ سے اور اس کے رسول سے قریب ہونے کی فکر کم ہے۔ یہ سوچ بدلو، زندگی بدلو۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سوچ جیسی ہوگی زندگی ویسے بدل جائے گی۔ تو میں اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے کروں گا، کچھ سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں پر باتیں کروں گا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مجھے نعتیں بھی سناتا ہوا پسند کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کو نعتیں بھی سناؤں گا، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ شروع کرتے ہیں میری عادت کے مطابق قصیدہ بردہ شریف سے، اور آپ سب مل کر پڑھیں گے۔ اس کا مجھے صرف امید نہیں، مجھے بلکہ یقین ہے کہ آپ پڑھنے میں میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک بار انشاءاللہ زور سے بول کے سنائیے تو مجھے یقین ہو جائے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، نبينا الأمير الناهي فلا أحد، نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم،
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأغبال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں آپ، بچے پڑھ رہے ہیں، اچھا لگ رہا ہے. صلی اللہ علی محمد. بچوں اور اچھے سے پڑھو. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا. 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا. مولایا دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اور اچھے سے پڑھو. صلی اللہ علی محمد. اور بلند آواز سے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا. سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. بولو چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے. بولو تیری نسل نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا.
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاءاللہ، آپ کا رسپانس بہت اچھا ہے، آپ کی چہرے کی مسکراہٹیں بڑی اچھی ہیں اور آپ بڑی زندہ دلی سے سن رہے ہیں. میں معاشرے میں، سماج میں پھیلی ہوئی کچھ برائیوں کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا، مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک ٹاپک کو لے کے بیان کرتے ہیں. کسی علاقے میں لوگ بتاتے بھی ہیں کہ فلاں جگہ پر ایسا ہے، فلاں جگہ پر ایسا ہے، اور کبھی نہیں بھی پتہ ہوتا، مگر جس طبقے کے لیے ہم بیان کرتے ہیں وہ وہاں نہیں ہوتا. جیسے میں مسجد میں بیان کرتا ہوں نماز کی پابندی پر، وہاں تو سارے نمازی بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ میں بیان نماز کے بعد ہی کر رہا ہوں، تو وہ آئے ہیں نماز پڑھنے والے ہی آئے ہیں. اب جو نماز نہیں پڑھتے وہ بازار میں کہیں گھوم رہے، اور میں بیان تقریر کر رہا ہوں ان لوگوں کے سامنے جو نمازی ہیں. اٹ ڈزنٹ میک سینس. جیسے کہ ایک ڈاکٹر ٹریٹمنٹ دے رہا ہے، ٹریٹمنٹ کے لیے دواخانہ کھول کے بیٹھا اور سارے ہیلدی لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر، تو وہ دوا کس کو دے گا؟ تو تبلیغ دین کے لیے بہت ضروری ہے کہ رائٹ جو مجمع ہے اس کو جمع کیا جائے اور ان کے سامنے ان کی ضرورت کی بات کی جائے، تب وہ چیز ایفیکٹیو ہوتی ہے. جیسے ایک ٹاپک ہے، جیسے مثال کے طور پر شراب کے نشے کے بارے میں بولا جائے گا، تو اب جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تو شراب نہیں پیتے، ہمیں کاؤنسلنگ تو ان کی کرنی ہے جو شراب کے نشے میں دھت پڑے ہوئے ہیں، لیکن میں ان کو بول رہا ہوں جو شربت دیدار پیتے، وہ خمر نہیں پیتے. تو اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم ایسی گیدرنگز کریں جو چھوٹی ہوں، بہت بڑا مجمع نہیں ہو، کوئی بات نہیں، لیکن جو لوگ افیکٹڈ ہیں ان کو لے کے بیٹھا جائے، ان کی کاؤنسلنگ کی جائے. ترقی یافتہ قومیں اسی طرح سے کرتی ہیں، ان کے مجمع بڑے نہیں ہوتے لیکن ان کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں، ان کی میتھڈز بڑی ہوتی ہیں، ان کے طریقے بڑے انوکھے ہوتے ہیں، ان کے سمجھانے کے انداز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ان کا اپروچ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہم لوگ بڑے بڑے جلسوں کے عادی ہیں، ہونا بھی چاہیے، یہ بھی ضروری ہے، بڑے بڑے جلسے ہونے بھی چاہیے، مگر اس میں وہ طبقہ ہونا چاہیے جس طبقے کے لیے ہم بات کرتے ہیں. لیکن ایک سنت یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جو بہت عظیم خطبہ، پوری دنیا جانتی ہے اس کو، اور ہیومن رائٹس کا سب سے عظیم چارٹر جو کسی کو کہا جائے انسانی حقوق کا، تو اس خطبے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اس کو یورپ نے بھی تسلیم کیا ہے، مستشرقین نے بھی تسلیم کیا ہے، جو دشمن ہیں انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ہم جتنی بھی کتابیں لکھ ڈالیں یہ ایک خطبہ ان ساری کتابوں پر بھاری ہے جو ہمارے نبی کا خطبہ ہے. اس لیے کہ حضور اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ. یہ میرے حبیب جو بولتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو کچھ بولتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں. اس لیے جو بات اللہ کی مرضی سے ہوگی وہ سب پر بھاری ہوگی. مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس میں آخر میں یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے. تو یہ بھی ایک سنت ہے کہ جن لوگوں کی تعلق سے ہم بات کریں گے آپ ہمارے ایمبیسڈر ہوں گے، کیونکہ اب یہاں سے آپ یہ سمجھ کر جائیں گے تو آپ کے پاس کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کی نظر میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوں گے کہ جن تک یہ پیغام پہنچانا آپ کے لیے ضروری ہوگا، تو آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا کہ آپ وہ باتیں ان تک پہنچائیں. میں قرآن کریم کی ایک آیت آپ کو سنا رہا تھا اور میں نے آپ کو آیت سنائی. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 90. اکثر تلاوت کرنے والے اس آیت کی طرف دھیان دیتے ہیں، کچھ لوگ دیتے ہیں، کچھ نہیں دیتے، کچھ تلاوت کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن شریف پر غور بھی کرنا چاہیے. جب ہم آیتیں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے علماء سے پوچھنا چاہیے، جانکاروں سے پوچھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، شراب اور جوا اور بت اور پانسے
ناپاک ہی ہیں، رجسم من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہی ہیں اور شیطانی کام ہیں، فجتنبوہ، تو ان سے بچتے رہنا۔ کس لیے بچتے رہنا؟ لعلکم تفلحون، کہ تم فلاح پاؤ، تم کو کامیابی ملے۔ چار چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا، چار کعبوں کا۔ ایک ہے شراب، دوسرا ہے جوا جو بہت عام ہو گیا ہے، آج کل تو کرکٹ کے میچز پہ بھی عام جوا لگتا ہے، بلکہ یوٹیوب پر اس کا پروموشن ہوتا ہے، آپ اپنی ٹیم بنائیے، آپ یہ کیجئے وہ کیجئے، اور ہمارا نوجوان سمجھتا ہے کہ ارے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، دس از اوکے، کیونکہ یہ تو آفیشیلی پروموٹ ہو رہا ہے نا، سو آئی کین ڈو دس، وائی ناٹ۔ تو اس میں پھر آدمی جوئے کی لت میں پڑ جاتا ہے اور انجانے میں پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ حرام کام میں پڑ جاتا ہے، گناہ میں پڑ جاتا ہے، اور پھر تباہی میں چلا جاتا ہے۔ تو ایک تو شراب ہے۔ اچھا شراب، اب شراب سے آپ اس کو، خمر سے مراد آپ ہر ایسی چیز جس سے نشہ آئے اس کو سمجھیے، صرف وہ لیکر کو مت سمجھیے، دارو کو مت سمجھیے، اس میں ڈرگس بھی آ جاتے ہیں، اس میں ہیروئن بھی آ جاتی ہے، اس میں چرس بھی آ جاتی ہے، اس میں گانجا بھی آ جاتا ہے، اس میں الکوہل بھی آ جاتا ہے، اس میں وسکی بھی آ جاتی ہے، اس میں برانڈی بھی آ جاتی ہے، ساری چیزیں، جتنی چیزیں، جس چیز کی تھوڑی سی مقدار بھی نشہ لائے وہ حرام ہے، تھوڑی سی مقدار بھی اگر ہو اور وہ نشہ لائے تو وہ حرام ہے۔ اسلام بہت پاکیزہ مذہب ہے، آپ یورپ میں جا کے دیکھیے، آپ کو ان کے نظام پر بڑی ہنسی آئے گی، ہم سبھی اس کے شکار ہوتے رہتے ہیں۔ آپ ٹوائلٹ پہ جائیے، آپ کو پانی ملے گا ہی نہیں، وہ فلش کرنے کے لیے تو پانی ہوگا لیکن دھونے کے لیے نہیں ہوگا، وہاں کاغذ ہوگا، باہر آ کے ہاتھ دھوئیں گے لیکن جس جگہ سے گندگی نکلی وہ نہیں دھوئیں گے، اس کو صرف کاغذ سے پوچھیں گے، اور پھر سوٹ پر سپرے کریں گے۔ آپ کو پتا یہ جو فرینچ سپرے بہت بہت زیادہ مشہور ہے، اس کے نام میں نہیں بتاتا ہوں آپ کو، ورنہ پھر اس کا پروموشن ہو جائے گا۔ تو فرانس سے یہ نکلا ہے، اس کی ہسٹری اگر آپ پڑھیں گے تو یہ لوگ مہینوں مہینوں نہاتے نہیں تھے، یہ ان کی ہسٹری ہے، اور وہ بدبو نہ پھیلے اس لیے سپرے مارتے تھے، جس کو آج لوگوں نے فیشن بنا لیا۔ ہمارے یہاں تو نہانا سنت ہے، غسل کرنا سنت ہے، بلکہ ہر نماز سے پہلے وضو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کتنا ہائیجینک ہمارا مذہب ہے، اور ہم اس کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت ہم کو سمجھا رہے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اور تمہاری آواز نہ آئے کیوں، بولیے نا۔ ماشاءاللہ، ندیا کے پار بیٹھے ہو ادھر قریب، تو یہاں سے یہ ندی کسی سمندر سے ملے گی، وہ سمندر جا کے مدینے کے ساحل سے ملے گا، جدہ کے ساحل سے ملے گا، تو میرے آقا کی بارگاہ میں یہ قطرے جائیں گے تو ہمارا سلام پیش کریں گے انشاءاللہ، یہ ہوائیں جائیں گی تو ہماری درود کی آوازیں پیش کریں گی انشاءاللہ تعالی، لیکن ہمیں اس میں انوالو ہونا ہوگا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شراب یا کوئی بھی نشہ ہو، وہ کسی بھی نام پر لیا جاتا ہو، کبھی کبھی تو بڑے پائس نشے والے بھی ہوتے ہیں، دے آر ویری پائس، کیونکہ اس نشے ہی سے ان کو راہ ملتی ہے روحانیت کی، اللہ رحم فرمایا۔ اب اس کو یوں بھی کرنے لگ گئے لوگ، اور اس کا بھی حدیث شریف میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ شراب کو نام بدل بدل کے پئیں گے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ بیئر میں نشہ نہیں ہوتا، تو اس میں پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کاؤنٹر کوشچن کیا، میں نے کہا جناب بیئر میں نشہ نہیں ہوتا تو چائے کی دکان میں بکتی کیوں نہیں ہے، وہ شراب کی دکان میں کیوں بکتی ہے؟ آپ کسی چائے والے کے جائیے، جناب ایک کپ بیئر دیجیے تو ملے گی؟ بتائیے ملے گی؟ وہ کہاں ملتی ہے؟ کس دکان میں ملتی ہے؟ شراب کی دکان میں۔ تو کبوتر با کبوتر، باز با باز، جو چیز جس سے متعلق ہوگی وہیں وہ پائی جائے گی نا۔ تو آپ دکان تو وہاں رکھ رہے ہو، کہہ رہے اس میں نشہ نہیں ہوتا، تو یہ سب بہلاوے کی باتیں ہیں، یہ چھلاوا ہے، چھلاوا ایک طرح کا یہ دھوکہ ہے، جس دھوکے میں ہمارے بچوں کو ڈالا جاتا ہے اور ان کو اس کا عادی بنایا جاتا ہے، اس کا ایڈکٹ بنایا جاتا ہے، اور اس ایڈکٹ کرنے کے بعد تباہی ایسی آتی ہے کہ پورے خاندان کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں، اور انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ برباد ہو رہے ہیں، لیکن وہ نشہ جو ایک ایسی بری لت ہے نا کہ ایک بار وہ لگ گئی تو پھر چھوٹتی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شراب ہے، جوا ہے، پھر اس کے بعد انصاب یعنی بت،
اب اس کی تفصیل آئے گی آگے، لیکن میں بہت زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو پھر نعتیں نہیں سنا پاؤں گا، میرے پاس ڈبل ڈیوٹی ہوتی ہے نا، اس لیے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی کرے گا، وہ بھی کرے گا، وہ بھی کرے گا، دعا بھی پڑھا دے گا، ذکر بھی کرا دے گا، اور سلام بھی پڑھا دے گا، اور نعت بھی پڑھے گا، اور قصیدہ بھی پڑھے گا، اور سب کرے گا. تو اٹس ملٹی ٹاسکنگ فار می. تو وہ بت کی سمجھ لیجئے بت ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ پانسے ڈالنا. پانسے ڈالنا یعنی جانتے ہیں آپ وہ فال نکالنے کے لیے اس زمانے میں تیر ہوتے تھے لوگوں کے پاس، وہ خانہ کعبہ کے سامنے یہ حرکتیں کرتے تھے، کہیں اور نہیں، خانہ کعبہ کے سامنے یہ حرکتیں کرتے تھے. ان کے پاس 3 تیر ہوتے تھے، ایک تیر پر یس لکھا ہوتا تھا، ایک تیر پہ نو لکھا ہوتا تھا، ایک تیر بلینک ہوتا تھا. اب ان کو کوئی کام کرنا ہوتا تو پھر وہ تیر پھینکتے تھے، اور جو تیر ان کے سامنے آتا تھا اس کے مطابق اگلا کام وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اسلام نے ہر چیز کا ایک آلٹرنیٹو دیا ہم کو. کسی سے منع کیا تو اس کا دوسرا بدل ہم کو دیا. ایسا نہیں کہ فطری چیزوں کو اسلام نے روکا ہے، لیکن اس کا جائز طریقہ دیا. جیسے مثال کے طور پر اگر زنا کو حرام کیا تو نکاح کو حلال کیا، کہ آپ کو جو اپنی خواہش پوری کرنی ہے زنا کے ذریعے مت کیجئے، اب شادیاں کیجئے، اور اس کے بعد اپنی اس خواہش کو بھی پورا کیجئے، اور نسل کو بھی آگے بڑھائیے، اور پاکیزہ بھی رہیے، پاکیزگی کے ساتھ وہ سب کیجئے. میں پرسوں ایک اسکول میں انسپیکشن کے لیے گیا تھا، تو ٹیچرز کا ایک ہمارے ساتھ سیشن ہوا. تو ایک ٹیچر نے بڑا انٹرسٹنگ سوال مجھ سے پوچھا کہ بچے جو ہیں ہمارے ساتھ اسکول میں بہت ساری شرارتیں کرتے ہیں، اور ڈانٹنے کے بعد بھی نہیں مانتے، سمجھانے کے بعد بھی نہیں مانتے، کاؤنسلنگ کرنے کے بعد بھی نہیں مانتے، تو ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ جیسے موبائل کی لت ہے، اب موبائل بچوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے. کرونا نے سب سے بڑا برا کام جو کیا وہ اس میں سے ایک کام یہ تھا کووڈ نے، کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، وہ بھی آن لائن ٹیچنگ کے نام پر. ٹیچنگ تو کچھ ہوئی نہیں، موبائل کی عادت بن گئی بچوں کو. تو اس سے ان کو کس طریقے سے روکا جائے؟ میرے ذہن میں فوراً ایک آیت آئی. میں نے کہا کہ سر میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت کے ذریعے سے سمجھاؤں کہ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے. اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جب اسلام کسی چیز سے روکتا ہے تو پھر اس کا آلٹرنیٹو دیتا ہے. ایسا نہیں کرو تو ایسا کرو. جیسے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور ربا یعنی سود کو حرام کیا. تو کسی چیز کو حرام کیا تو کسی کو حلال کر کے ایک راستہ تو دیا کہ یہ نہ کرو تو یہ کرو. تو کچھ آپ کو اس کو آلٹرنیٹ دینا پڑے گا. آپ صرف سٹاپ کرو گے، جیسے پانی ہے، پانی کو آپ فلو، پانی کا مزاج ہے اس کا بہنا، اب اس کو اگر آپ سٹاپ کرو گے، اس پہ ڈیم بناؤ گے، تو کہیں سے تو راستہ دینا پڑے گا اس کو کہیں بہنے کے لیے، ورنہ وہ پھر آپ کو تباہی پھیلائے گا. تو آپ اس کو ادھر ادھر مت بہنے دیجئے، اس کو چینل دے کر کے الیکٹرک پاور کے لیے اس کو لا کے پنکھے پہ گرائیے تو وہ آپ کو پاور دے گا. پھر بچے ہوئے پانی کو پائپنگ کے ذریعے سے گھر میں لائیے، وہ آپ کی پیاس بجھائے گا. اور اگر آپ اس کو نہیں بہنے دیں گے تو وہ سیلاب بن کر کے آپ کے گھر میں گھس جائے گا. یہی جوانی کا بھی سیلاب ہوتا ہے کہ جوانوں کو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، ان کو اگر آپ راہ نہیں دیں گے تو پھر اپنی بے راہ روی پہ وہ جائیں گے، پھر تباہی پھیلا دیں گے. اس لیے ان کو چینلائز کرو، ان کی انرجی کو مدینے کی راہ دے دو، وہ خود رسول اللہ کے غلام بن جائیں گے. تو طریقہ ہونا چاہیے. تو میرے ذہن میں جو آیت آئی وہ آیت یہ تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. بظاہر تو اس آیت کا تعلق حضور کی شان سے ہے یا حضور کی عظمت سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی گفتگو فرماتے تھے تو صحابہ کرام کو جب کوئی بات دوبارہ سمجھنی ہوتی تو حضور کی بارگاہ میں ایک لفظ و پیش کرتے تھے، رائنا یا رسول اللہ. رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، پلیز say it again، پھر سے کچھ ذرا سمجھائیے، دوبارہ سمجھائیے. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا. مگر یہ لفظ یہودیوں کی زبان میں ایک گالی تھا، اور اس کو تھوڑا وہ کھینچ کے پڑھتے تھے، راعینا، اس کا مطلب ہوتا ہے چرواہا یا بکریوں کو چرانے والا یا ان کی نگہداشت کرنے والا. تو وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. تو جب صحابہ کو اس طرح کہتے ہوئے سنا تو کچھ یہودیوں نے بھی حضور کو جو ہے کھینچ کے اس طرح کہنا شروع کیا، اور ان کی نیت یہ تھی کہ وہ گستاخی کرنا چاہتے. صحابہ کی نیت وہ نہیں تھی، صحابہ کی نیت تو رعایت کی تھی، کہ ان کی نیت یہ تھی کہ وہ بدتمیزی کریں.
تو ایک صحابی تھے، ان کو ان کی زبان معلوم تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اپنے آقا کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم ایسے کیسے کہہ سکتے ہو ہمارے حضور کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا تمہارے ساتھی بھی تو کہتے ہیں یہی جملہ، یہی لفظ۔ اب اللہ نے آیت نازل فرمائی اور اس لفظ سے ہی منع کر دیا کہ یہ لفظ میرے حبیب کی شان میں یوز کرو ہی نہیں، استعمال کرو ہی نہیں، لیکن اس سے منع کرنے کے بعد کیا کہنا یہ بھی بتا دیا، کرنا کیا وہ بھی بتا دیا۔ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، رائنا مت کہو، انظرنا کہو، یعنی یوں کہو سرکار ہم پہ نظر کرم فرمائے، یہ مت کہو کہ رائنا رعایت کریں، بلکہ یوں کہو کہ سرکار ہم پہ نظر کرم فرمائے۔ تو میں نے کہا سر اگر آپ کسی چیز سے روکیں گے تو آپ کو کوئی چیز ان کو دینی پڑے گی کرنے کے لیے۔ اگر شرارت کرنے سے آپ روکتے ہیں تو آپ ان کو کھیلنے کے لیے لے جائیے، اب آپ کھیلنے لے جائیں گے تو اس انرجی میں اتنے تھک جائیں گے کہ پھر کلاس میں آ کے شرارت نہیں کریں گے، وہ اس کا طریقہ ہے۔ یا اگر کہا ایک کلاس میں تو کچھ بچے ایسے ہیں جو دیواروں پر یہ لکھتے رہتے ہیں، ادھر لائن کھینچی، ادھر کسی کی پکچر بنا دی، ادھر کچھ کیا۔ میں نے کہا آپ ایک ڈرائنگ کارنر بنا دو اور بچوں کو اعلان کر دو کہ جب ریسس ہوگی، شارٹ ریسس، تو اس ریسس میں جو بچہ بیوٹیفل ڈرائنگ اس بورڈ پر بنائے گا اس کو ہم کچھ نہ کچھ پرائز دیں گے، پھر وہ کلاس میں بیکار نہیں لکھیں گے، یہاں آ کے انعام کے لیے لکھنا شروع کر دیں گے۔ تو if you stop people from something you have to give some alternative، اگر آپ کچھ آلٹرنیٹو دو گے تو اسلام کا مزاج یہی ہے کہ آپ کو کسی چیز سے روکا ہے۔ اگر شراب کے نشے سے روکا ہے تو عشق رسول کا ایسا نشہ دیا ہے کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ آپ کی آواز نہیں آئی ہے، اور محبت سے بولیے ذرا۔ تو شراب جو ہے یہ حرام ہے، اسی طرح نشہ کرنا، جو بھی نشہ ہو وہ کیا ہے؟ حرام ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، یعنی تمام برائیوں کی وہ ماں ہے، کہ ایک بار بندہ شراب کے نشے میں یا کسی بھی نشے میں دھت ہو گیا تو پھر وہ کیا کر رہا ہے اس کو خود ہی معلوم نہیں ہوتا۔ آپ نے کتنی شرابیوں کو دیکھا ہوگا گٹر میں گرے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کو اٹھا کر لے جائے تو بھی نہیں پتہ چلتا، وہ پڑا رہتا ہے، اس کے منہ میں گٹر کا پانی جاتا رہتا ہے، بدبو پڑی رہتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ نشے کی وجہ سے ہوا۔ نشے میں انسان، اچھا زیادہ تر نشہ کرنے والے آپ کو کہاں دکھتے ہیں؟ ریل کی پٹری کے پاس، جہاں لوگ پیشاب کرتے ہیں، جہاں لوگ پاخانہ کرتے ہیں، وہیں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو اس بدبو کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ نشے میں ہوتے ہیں۔ اور نشہ اتنی بری چیز ہے کہ اتنی گندی جگہوں پر بیٹھنے کے باوجود بھی ان کو بدبو کا احساس نہیں ہوتا۔ یہی حالت بار بار گناہ کرنے والے کی بھی ہے کہ وہ اس گناہ کا اتنا عادی بن جاتا ہے کہ اس گناہ کی بدبو اس کو محسوس نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے جس کی وجہ سے فرشتے 40 میل اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ انسان ایک لفظ اگر جھوٹ کا بولے گا، فرشتے اس کے، رحمت کے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے۔ تو جو شراب پی کر کے بدبو نکالے گا اپنے منہ سے، اس کے قریب رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ بلکہ اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ آپ اس پر غور کیجئے۔ اور اگر ہم شرابی نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ہے، ہم نشے والے نہیں تو اللہ کا شکر ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا ہے تو اس کی مدد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ہم کو جو خیر امت کا تاج دیا گیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا گیا ہے کہ ہم برائیوں کو دیکھ کر کے آنکھیں بند کر لیں، بلکہ یوں فرمایا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب ہرگز نہ پیو کہ یہ ہر بدکاری کی اصل ہے، اس کی جڑ ہے وہ، کہ جو بھی بدکاری انسان کرے گا، شراب اگر پی لیا تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ قتل بھی کر سکتا ہے، وہ زنا بھی کر سکتا ہے، ماں باپ کو گالی بھی دے سکتا ہے، وہ پیشاب بھی پی سکتا ہے، وہ پاخانہ کھا سکتا ہے۔ اس طرح کے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے۔ اس لیے نشے کی لعنت سے خود بچنا اور دوسروں کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ شراب پینے کے تعلق سے حدیث شریف میں، اب میں پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ شراب کو آپ اور سارے نشوں پر قیاس کیجئے، امپلیمنٹ کیجئے، کہ جو بھی نشہ ہوگا اس پر یہ وعید ہم سنیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 لوگوں پر لعنت کی۔ ایک شراب کے بارے میں کتنے لوگوں پر؟
10 لوگوں پر لعنت کی، اور لعنت کے معنی ہوتے ہیں رحمت سے دور. جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ جہنم سے قریب ہو جائے گا، وہ جنت سے بھی دور ہو جائے گا. وہ اللہ کی رحمت سے قریب، اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو وہ رسول سے بھی دور ہو گیا، حضور سے دور ہو گیا. جو حضور سے دور ہو گیا وہ جہنم میں گیا. جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہم یہ پڑھتے ہیں نعتوں میں تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. 10 لوگوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی. اب سنو کون کون اس میں انوالو ہوتا ہے. لوگ کہیں گے ہم خود نہیں پیتے، وہ میری تو دکان ہے، میرا دھندا ہے. کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں میرا دھندا ہے، میں پیتا نہیں ہوں، میں نہیں پیتا ہوں، لیکن میرا وہ بزنس ہے. اب سنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں. فرمایا 10 لوگوں پر لعنت کی. نمبر 1 شراب بنانے والے پر، اس پر بھی اللہ کی لعنت. نمبر 2 شراب بنوانے والے پر، کہ ایک شخص خود تو بناتا ہے اور ایک وہ ہے جو بناتا بھی ہے اور اس کا کوئی باس ہے جو اس سے کام کرواتا ہے. وہ خود شراب نہیں بناتا لیکن اس نے کسی کو کام پہ لگا رکھا ہے، اس پر بھی لعنت ہے. حالانکہ وہ یہ ہاتھ اٹھا دے گا میں تو نہیں بناتا ہوں شراب، وہ تو فلاں بناتا ہے، لیکن کس کے کہنے پہ بناتا ہے؟ تمہارے کہنے پہ بناتا ہے. اس لیے نمبر 3 شراب پینے والے پر. نمبر 4 شراب اٹھانے والے پر، جو ٹریفکنگ کرتے ہیں نا، جو ڈرگ کی ٹریفکنگ کرتے ہیں، ڈرگ ایک دوسرے کو سپلائی کرتے ہیں، ان پر بھی اللہ کی لعنت. نمبر 5 جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر، جو اس چین میں جو بھی شریک ہوگا وہ سب اللہ کی لعنت کے مستحق ہوں گے. نمبر 6 شراب پلانے والے پر، وہ جو ساقی ہوتا ہے یا جو پیش کرتا ہے اس پر. نمبر 7 شراب بیچنے والے پر، جو کاؤنٹر لگاتا ہے یا چھپے چھپے بیچتا ہے یا پھر ظاہری طور پہ بیچتا ہے. نمبر 8 شراب کی قیمت کھانے والے پر، جیسے ابھی ایک باپ ہے جو شراب کا دھندا کرتا ہے یا نشے کا دھندا کرتا ہے اور باقی گھر والے اس دھندے سے کھا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس میں ملوث نہیں ہیں، ہم بیچتے نہیں ہیں، لیکن آپ کھا تو رہے ہیں نا، تو آپ پر بھی لعنت ہوگی. اس لیے ان پر بھی جو اس کی قیمت کھاتے ہیں. نمبر 9 شراب خریدنے والے پر. نمبر 10 جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر. یعنی سمجھو ایک نوکر نے، کسی مالک نے کسی نوکر کو بھیجا، وہ نوکر شراب نہیں پی رہا ہے لیکن وہ کسی مالک کے لیے خرید کے لا رہا ہے، اس پر بھی لعنت، اور جس نے بھیجا اس پر بھی لعنت. اس طریقے سے ایک نشے کی چیز کے تعلق سے 10 لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لعنت کا مستحق قرار دیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے اور اللہ کی لعنت ان پر نازل ہوگی. یہاں تک کہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے. جیسا کہ میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے. ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے، گانے والیاں گانے گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا. انجام ان کا یہ ہوگا. اب دیکھو آج زلزلے بہت شدید آتے ہیں اور بہت فریکوینٹلی زلزلے آتے ہیں. ابھی کل ہی یو پی اور دہلی کی طرف سے پھر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. اس کا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے، سمجھنے والے اس کو سمجھتے ہیں، جو ایکسیپٹ کرنے والے ہیں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن جن کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے وہ قیامت تک ایکسیپٹ نہیں کریں گے. بندروں اور سوروں کی طرح سے ان کی شکلیں بنا دی جائیں گی. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی ان کی شکلیں بگاڑ دی جائیں گی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی حرکتیں بندروں جیسی ہوں گی، اچھل کود کرتے رہیں گے، ان کی حرکتیں سوروں جیسی ہوں گی. سور کو آپ اچھا کھانا ڈالیے وہ نہیں کھائے گا، وہ جوہڑ میں جا کے ہی کھاتا ہے، وہ جا کر کے گٹر میں ہی کھائے گا، وہ گندے پانی میں ہی کھاتا ہے. اسی لیے تو اس کا گوشت کھانا ہمارے لیے حرام کر دیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ وہ گندی جگہ پر جا کے کھاتا ہے، نمبر 2 وہ بڑا بے حیا ہوتا ہے. ایسا بے حیا جانور آپ کو نہیں ملے گا جتنا سور بے حیا ہوتا ہے. اسی لیے بہت سارے بے حیا لوگوں کو لوگ سور کی گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ گالی دینا حرام ہے، گالیاں دینی نہیں چاہیے، لیکن کہتے ہیں یہ کیسی حرکتیں کرتا ہے. تو ان جانوروں کی کچھ خصوصیات، جن چیزوں کو ہم کھاتے ہیں اس کا بھی اثر ہمارے خون کے ذریعے سے ہمارے اعمال پر ہوتا ہے. نام کا اثر ہمارے اعمال پر ہوتا ہے. بزرگوں کے نام پر نام رکھو گے تو ان کی نیکیوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکتیں عطا فرماتا ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء کے ناموں پر نام رکھو، نبیوں کے ناموں پر نام رکھو، ان کے نام کی برکتوں سے تمہیں دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی برکتیں ملیں گی. جیسا کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے آئے گا اور قیامت کے دن میدان حشر میں وہ آواز لگائے گا محمد کو بلایا جا رہا ہے. اللہ فرمائے گا محمد کو بلاؤ.
صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جتنے محمد نام والے ہوں گے وہ سب کے سب حاضر ہو جائیں گے. تو فرشتہ کہے گا میں نے تو سب کو نہیں بلایا تھا، میں نے تو رسول اللہ کو بلایا تھا، ان کا نام محمد ہے. تو اللہ فرمائے گا میرے فرشتے رہنے دے، اب میرے حبیب کے نام پر آ گئے ہیں تو جنت میں داخل فرما دے. آپ سوچو ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ایسی ہے کہ صرف نام رکھا گیا تو اس کی اتنی برکت ہے، تو جو کام کا مسلمان بن جائے گا اس کی کتنی برکتیں ہوں گی. تو آج یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آج یہ لعنت بڑی عام ہو گئی ہے، نشے کی لعنت بہت عام ہو گئی ہے. اس پر بولنے کے لیے بڑے بڑے سیمینارز کیے جا سکتے ہیں اور ہم کر رہے ہیں. ہماری ٹیم ایس ڈی آئی امید، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا ایس ڈی آئی چینل، ہمارے سمیر بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ ماشاءاللہ اس کو پبلش کرتے ہیں. ایس ڈی آئی چینل کے ذریعے سے 1 ملین سے زیادہ ہمارے سبسکرائبرز ہو چکے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں اس کو. لیکن ایک ہم نے چینل ایجوکیشن کے سلسلے میں ایک اور چینل ہم نے اوپن کیا ہے، اس کا نام ہے ایس ڈی آئی امید، UMMED. اپنے بچوں کو یہ چینل سبسکرائب کروائیے. کتنے کورسز ایس ایس سی کے بعد ہوتے ہیں، کتنے کورسز ایچ ایس سی کے بعد ہوتے ہیں، کتنے کورسز بی ایس سی کے بعد ہوتے ہیں، کتنے نیٹ کے ایگزام کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، JEE کے ایگزام کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، IAS کے ایگزام کو کیسے دیا جائے. ہمارے پاس ایک پوری پڑھے لکھے نوجوانوں کی ٹیم ہے جو یہ سارے پروگرامز کرتی ہے، سیمینارز کرتے ہیں. ہم ڈرگ ایڈکٹس کے ساتھ بھی سیمینارز کرتے ہیں، ان کو لا کر کے بٹھاتے ہیں، ان کی پرسنل کاؤنسلنگ کرتے ہیں. خود الحمدللہ میرے ہاتھ پر کتنے لوگوں نے ڈرگز سے توبہ کی ہے، یہاں بھی کی ہے اور انگلینڈ میں بھی کی ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اور ان کی زندگی اللہ نے سنوار دی ہے، ان کے ماں باپ کی دعائیں ہمیں ملی ہیں. سنی دعوت اسلامی یہ ساری فیلڈز میں کام کر رہی ہے، ایجوکیشن کے فیلڈ میں کام کر رہی ہے، نشے کی تباہ کاریوں کے بارے میں کام کر رہی ہے، لوگوں کو گناہوں سے باہر نکالنے کے لیے قافلے کی صورت میں کام کر رہی ہے، دارالعلوم کی صورت میں ہم کام کر رہے ہیں. مکاتب کا جال الحمدللہ بچھ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے مکتب میں جاتے اور تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا سیکھ رہے ہیں. خواتین کا شعبہ ہمارا ہے. اس طریقے سے درجنوں شعبے ہمارے پاس ہیں جن میں ہم کام کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بس ایک سالانہ ایک اجتماع آتے ہیں، کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے یہاں پر ہم آپ کو انسپائر کریں گے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن کرنا کیا چاہیے اس کا بھی تو سسٹم دینا پڑے گا. کہ اب اگر قرآن شریف پڑھنے کی ہم نے فضیلت بیان کر دی یہاں پر، اور امیر سنی دعوت اسلامی نے بہت جوشیلا بیان کر دیا، سید امین صاحب نے آ کر کے بہت اچھے سے بیان کر دیا کہ قرآن سیکھو، قرآن سیکھو. اب سیکھنا کدھر؟ تو اس کے لیے مکاتب بھی ہمارے بنے ہوئے ہیں کہ آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آؤ مکتب میں آؤ. ابھی میری عمر بڑی ہوگی، میں کہاں جاؤں؟ بڑوں کے لیے بھی ہمارے پاس انتظامات ہیں. عشاء کی نماز کے بعد کئی جگہوں پر بڑے سفید داڑھی والے آ کر ہمارے پاس بیٹھتے ہیں اور وہ قرآن کریم الف با سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ یار بہت زیادہ قرآن شریف نہیں سیکھے گا، اگر بسم اللہ ہی سیکھ کے چلا گیا، وہ بسم اللہ قبر میں تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی. قیامت کے دن اٹھے گا، سورہ فاتحہ تجھے بخشوانے کے لیے کھڑی ہو جائے گی. روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، قبر میں سورہ ملک آ کر تیرے لیے فرشتوں کے ساتھ جھگڑا کرنے والی بن جائے گی اور تجھے بخشوا کر اللہ کی بارگاہ سے رہے گی. یہ ساری چیزیں پھیلانا بہت ضروری ہے. اچھائی کو پھیلانے والے بنو، بدبو پھیلانے والے مت بنو، برائیوں کو پھیلانے والے مت بنو، بلکہ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے میری عزت کی. دیکھیے اللہ قسم یاد فرماتا ہے، قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنا ہی پیپ پلاؤں گا. پیپ سمجھتے ہو؟ بدن سے جو نکلتا ہے خون، جو پکے باہر نکلتا ہے زخم سے، وہ قیامت کے دن اللہ وہ پلائے گا جو ایک گھونٹ بھی شراب کا پیے گا. اب شراب کے ساتھ دوسرا نشہ بھی آپ سمجھ لو، اس نشے کے ساتھ اس کو جوڑ لو. اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑ دے گا میں اسے حوض قدس سے پلاؤں گا. سبحان اللہ، پاکیزہ اس کو میں پانی پلاؤں گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میرے خوف سے اگر یہ نشہ تم چھوڑ دو تو پھر جو میں پلاؤں گا اس کا نشہ کچھ پاکیزہ نشہ ہوگا، وہ شراب طہور ہوگی ماشاءاللہ، وہ جنت میں پلائی جائے گی. تو اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑنے والا بندہ بہت عظیم بندہ ہوتا ہے. اور ہم لوگ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، آپ لوگ جاگ رہے ہیں نا؟ سو گئے؟ جاگ رہے ہیں؟ سبحان اللہ بولیے. بچے بھی بہت اچھی طرح جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ. مجھے ان بچوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ بچے اتنے سٹینڈ سٹل آرام سے بیٹھے ہوئے، وہ بھی پہلی رو میں، یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے.
ورنہ بچے تو چلتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن یہ دیکھو نا بچے کتنا اچھا اگزامپل پیش کر رہے ہیں. اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، ان کے ماں باپ کو بھی سلامت رکھے ماشاءاللہ، اور ان کی تربیت کرنے والوں کو بھی سلامت رکھے. یہ ریئلی بیوٹیفل ماشاءاللہ، آئی ریئلی اپریشیٹ یو. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ بچوں آپ کو سنتے ہوئے، خاموشی سے سنتے ہوئے دیکھ کر. وہ بھی نعت نہیں، میں بات کر رہا ہوں، اس کے باوجود بھی سن رہے ہیں. الحمدللہ، دس از ویری انکریجنگ. بہت انکریجمنٹ مجھے مل رہا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ ہم گناہ کو چھوڑنے میں دیری کرتے ہیں، ٹالتے رہتے ہیں کہ ابھی نہیں، بعد میں، ابھی نہیں، بعد میں، دیکھیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو وجود ہے نا، اس کے دو ایسینشیل حصے ہیں. ایک ہماری باڈی ہے اور ایک ہماری روح ہے. دونوں کی کمبینیشن سے ہم زندہ ہیں. اگر باڈی میں روح نہیں ہوگی تو کیا ہم زندہ ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، بلکہ ہمیں کیا کہا جائے گا؟ مردہ کہا جائے گا، کیونکہ روح کے بغیر انسانی جسم زندہ نہیں رہ سکتا. جس طرح سے ہماری باڈی کو سروائیول کے لیے، زندہ رہنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، اور طاقت کھانے سے ملتی ہے. کھانا کھانے سے، پانی پینے سے، روٹی کھانے سے، گوشت کھانے سے، سبزی کھانے سے، مچھلی کھانے سے، وٹامنز کھانے سے، بادام، پستہ، کاجو، یہ وہ کشمش، پتہ نہیں کھجور، کیا کیا ہم کھاتے رہتے ہیں اور شربت پیتے رہتے ہیں. ایسوں کو نعمت کھلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو ایسی غذا، تم پہ کروڑوں درود. آواز نہیں آئی؟ بہت بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ، اور اونچی آواز میں بہت جوش میں آ کر کے بولیے سبحان اللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تو ایک تو ہمارا جسم ہے، اور ایک ہماری، جواب دیجئے کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ ڈسکس کیجئے. ایک جسم ہے، دوسرا کیا ہے؟ جسم کو زندہ رہنے کے لیے کیا چاہیے؟ روح چاہیے. اور جسم کو زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے، رائٹ؟ کھانے کے بغیر ہماری طاقت نہیں رہے گی. اسی طرح روح کو بھی سروائیول کے لیے کچھ کھانا چاہیے. اب روح کا کھانا چاول، روٹی، گوشت، سبزی نہیں ہے. روح کا کھانا اللہ کا ذکر ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. اچھا، جس طرح سے بدن انفیکٹڈ ہو جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے، ایسے روح بھی بیمار ہوتی ہے. بدن بیمار ہوگا جراثیم سے، بیکٹیریا سے، وائرس سے، اور روح بیمار ہوگی گناہ کبیرہ سے، گناہ صغیرہ سے. کہ روح کو بیمار کرنے والے جراثیم یہ گناہ ہیں. اب اگر جسم بیمار ہو گیا تو اس کا علاج دواؤں سے ہوگا، اور روح بیمار ہو گئی تو اس کا علاج توبہ سے ہوگا. اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، تھوڑا سا اچھا نہیں لگے گا ایگزامپل آپ کو، لیکن سمجھانے کے لیے بڑا اچھا ہے. ہم جب قضائے حاجت کے لیے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو ہمارے بدن کا کچھ حصہ تو وہ ناپاکی اس کو لگتی ہے نا، تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہم دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں. تو اس کو اسی وقت صاف کر دیتے ہیں یا پھر سوچتے ہیں نہیں بعد میں پھر کر لیں گے، بعد میں پھر کر لیں گے؟ ایسا بتائیے، جواب دیجئے. اسی وقت نا. اگر پانی اندر نہیں ہوگا تو پھر چلاتے بھی ہیں باہر سے کسی کو بلا کے کہ بھئی کوئی آؤ تو صحیح، پانی لے کے آ جاؤ. جسم کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے ہم ذرا بھی دیر نہیں کرتے، لیکن روح کی جو گندگی گناہوں کی، اس کو صاف کرنے کے لیے ٹالتے رہتے ہیں کہ آج نہیں کروں گا، کل کروں گا، بعد میں کروں گا، یہ کروں گا. نہیں، اسی لیے 5 وقت کی نماز ہے کہ 2 نمازوں کے بیچ کی جو گندگی ہوتی ہے نا، گناہوں کی گندگی جس سے روح آلودہ ہوتی ہے، وہ نماز کی وجہ سے اللہ معاف فرما دیتا ہے، ہم کو پاک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی. سبحان اللہ بولنے سے بھی ہم پاک ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم سبحان اللہ بول کر اللہ کی پاکی کا بیان کرتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم سے کچھ بہت سارے گناہ ایسے ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان بڑا جب ہونے لگتا ہے، عمر اس کی جب بڑی ہونے لگتی ہے تو وہ کمزور ہونے لگتا ہے. بچپن میں بھی کمزور رہتا ہے، جوانی میں طاقت رہتی ہے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے؟ وہ کمزور ہونے لگتا ہے، ویک ہونے لگتا ہے. مگر کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو 100 سال کی عمریں پاتے ہیں اور اس کے باوجود بھی مضبوط رہتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا؟ لوگ کہتے ہیں وہ پرانے زمانے کا گھی کھایا تھا اس لیے مضبوط ہے. سنو، ایسا نہیں ہے. ایک فیکٹر وہ بھی ہے، لیکن دوسرا جو روحانی فیکٹر ہوتا ہے نا، وہ میں آپ کو بتاؤں ایک بزرگ کے ذریعے سے. حضرت سیدنا ابو طیب طاہر طبری شافعی، یہ 100 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی تھی، اس کے باوجود مضبوط تھے، چلتے پھرتے بالکل چاق و چوبند، بالکل فٹ اینڈ فائن، اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں. He was very fit and fine. Say, come on.
He was very fit and fine. How many years? कितने साल की उम्र थी? 100 years, but he was fit and fine. यहाँ 50 में पहुंचते पहुंचते लोग ढीले होने लगते हैं, 40 के बाद नीचे उतरने लगते हैं, कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ने लगते हैं. And he was absolutely fit and fine. तो किसी ने उनसे पूछा कि आपकी जवानी का ये 100 साल में आपकी जवानी का राज क्या है? तो आपने फरमाया, मैंने अपनी जवानी में अपने जिस्म को गुनाहों से बचा के रखा, तो अल्लाह ताला ने मेरे जिस्म को बुढ़ापे के लिए बचा के रखा. इससे पता चला कि जवानी में गुनाह करने से जिस्म कमजोर हो जाता है, और अगर गुनाह से जवानी में बच गया तो वो जिस्म बुढ़ापे में उसको इबादत में ताकत देता है. फिर उसे कुर्सी पे नहीं पढ़नी पड़ती नमाज, बल्कि वो पूरा खड़ा होकर नमाज पढ़ता है, पूरे सजदे करता है. वरना कितनी पेशानियां ऐसी हैं जो बुढ़ापे को पहुंचने के बाद जमीन पर सजदा करने को तरस जाती हैं. वो नीचे झुकना चाहते हैं लेकिन वो झुक नहीं सकते, इसलिए कि जवानी में उन्होंने झुकने की कोशिश नहीं की, तो बुढ़ापे में फिर अल्लाह ने उनको मोहलत नहीं दी. हाँ, कुछ लोगों के जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुछ एक्सेप्शन हैं, जो अच्छे लोग भी हैं जिसमें कभी कभी ऐसा हो भी सकता है, लेकिन आम तौर पर यह देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो नमाजों की पाबंदी अपनी जवानी में नहीं करते, वो कहते हैं कि रिटायर होने के बाद मैं जो बहुत अच्छे से पढ़ लूँगा, फिर उसके बाद घुटने ही जवाब दे जाते हैं, फिर ज़मीन पर बैठ भी नहीं सकते. इसलिए आला हज़रत लिखते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया. सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. आका को पुकार बंदे, आका को पुकार, आका को पुकार बंदे, आका को पुकार, आका को पुकार बंदे, आका को पुकार. इंशाअल्लाह हो जाएगा, इंशाअल्लाह हो जाएगा तेरा बेड़ा पार. आका को पुकार बंदे, आका को पुकार, आका को पुकार बंदे, आका को पुकार. इंशाअल्लाह हो जाएगा तेरा बेड़ा पार. तो बोलो आका को पुकार बंदे, आका को पुकार. बच्चों बोलो आका को बंदे, आका को पुकार. उनके हाथ में कुल कुंजी है, रब ने उन्हें मुख्तार किया, रब ने उन्हें मुख्तार किया. हमको उनका मंगता बनाया और उन्हें सरकार किया, और उन्हें सरकार किया. जो सरकार के दर का गदा है, जो सरकार के दर का गदा है, वो भी है मुख्तार. आका को पुकार बंदे, आका को पुकार, आका को पुकार बंदे, आका को पुकार. इंशाअल्लाह हो जाएगा तेरा बेड़ा पार. आका को पुकार, आका को पुकार बंदे, आका को पुकार.
کیا کہنا دربار نبی کا، اس کی شان ہی عالی ہے، اس کی شان ہی عالی ہے۔ ہرگز نہ محروم وہ لوٹا اس در کا جو سوالی ہے، اس در کا جو سوالی ہے۔ آؤ چلے اب سوئے مدینہ، اب سوئے مدینہ، آؤ چلے اب سوئے مدینہ، چھوڑ کے سب گھر بار، آقا کو پکار بندے، بولو آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، انشاءاللہ ہو جائے گا تیرا بیڑا پار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار۔ اعلیٰ حضرت نے یارو یہ سبق ہمیں سکھلایا ہے، سبق ہمیں سکھلایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یارو یہ سبق ہمیں سکھلایا ہے، جو گستاخ خدا و نبی ہے اپنا نہیں وہ پرایا ہے، اپنا نہیں وہ پرایا ہے۔ ہاں ایسے گستاخوں پر گستاخوں پر مولا کی ہے پھٹکار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، انشاءاللہ ہو جائے گا تیرا بیڑا پار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار۔ اپنی تو پہچان یہی ہے، اپنی تو ہے شان یہی، اپنی تو ہے شان یہی، دامن میں کچھ اور نہیں ہے، دل میں ہے ارمان یہی، دل میں ہے ارمان یہی۔ اتنی پڑھوں میں ان کی نعتیں، اتنی پڑھوں میں ان کی نعتیں، اتنی پڑھوں میں ان کی نعتیں، راضی ہوں سرکار، آقا کو پکار بندے، بولو آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار۔ یاد نبی میں تو اے رضواں ان کی مدحت کرتا جا، ان کی مدحت کرتا جا، یاد نبی میں تو اے رضواں ان کی مدحت کرتا جا، دیوانوں کا دل بھر آئے جھوم کے نعتیں پڑھتا جا، جھوم کے نعتیں پڑھتا جا، جلد مدینے جائے گا تو، جلد مدینے جائے گا تو، لگتے ہیں آثار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، انشاءاللہ ہو جائے گا تیرا بیڑا پار، بولو آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار۔ ماشاءاللہ بچے پڑھ رہے ہیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ اب بچوں کی فیوریٹ نعت سناتا ہوں، سنو گے؟
تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا من کجا، مل کر بولو نا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، الہام جامع ہے تیرا، الہام جامع ہے تیرا، عرش بری، ہاں بولو منبر تیرا، بولو منبر تیرا، ماشاءاللہ کتنا اچھا پڑھ رہی ہے. منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، تو اثر میں دعا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تیری ایک نظر کے طالب، تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پر قربان، صلی اللہ تیرے ایک سخن پر قربان، تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پر قربان، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شیدائی، یا مزمل نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا مزمل نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا مزمل نور مجسم، تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی، او آقا تیری کون کرے گا بڑائی، مصطفیٰ تیری کون کرے گا بڑائی، تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا مزمل نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا
مزمل نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا مزمل نور مجسم جب جلوہ فگن ہوئے آقا جب جلوہ فگن ہوئے آقا سجدے میں جھکا تھا کعبہ جب جلوہ فگن ہوئے آقا سجدے میں جھکا تھا کعبہ جب جلوہ فگن ہوئے آقا سجدے میں جھکا تھا کعبہ اے آمنہ کیسی تیری اے آمنہ کیسی تیری قسمت ہے خدا نے بنائی یا مزمل نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا مزمل نور مجسم تو رئیس روز شفاعت تو امیر عشق و عنایت تو رئیس روز شفاعت تو امیر لطف و عنایت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت یہ غلام ہے تو آقائی یا مزمل نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا مزمل نور مجسم اور ایک بار بولیے اللہ سب کو جلدی مدینے کی حاضری نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے رسول اللہ سے سچی محبت نصیب فرمائے تو بانچ شراب کی ہوئی اب دو باتیں میں جوئے کے تعلق سے بتاؤں ویسے شراب پر بہت کچھ بولا جا سکتا ہے اس کے فزیکل ایفیکٹس الگ ہیں اس کے مینٹل ایفیکٹس الگ ہیں اس کے ایموشنل ایفیکٹس الگ ہیں اس کے سائیکولوجیکل ایفیکٹ الگ ہیں اس کے سائیکیٹرک ایفیکٹس الگ ہیں اس کے سوشل ایفیکٹس الگ ہیں اس کے معاشی جو فائنانشیل ایفیکٹس ہیں وہ الگ ہیں اس کے خاندانی ایفیکٹس جو ہیں وہ الگ ہیں اس کے جو آپس کے ریلیشن میں جس نے جوئے کا ایک کھیل ہے اس کا نام حضور نے یہاں بیان فرمایا تو وہ کھیل اگر اس نے کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر یعنی سور کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا جس ہاتھ سے وہ جوا کھیلے گا تو اس نے گویا اپنا ہاتھ سور کے گوشت میں اور خون میں ڈال دیا یہ حدیث شریف میں ہے اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جوئے کا کھیل کھیلتا ہے اس کو دھیان سے سننا جو شخص جوا کھیلتا ہے پھر نماز پڑھنے اٹھتا ہے یعنی وہ نماز کے لیے جا رہا تو اچھا کام کر رہا ہے نا لیکن جوا کھیل کے اٹھا ہے اور اب نماز کو جا رہا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اتنا ہلکا لے رہے ہم لوگ آن لائن گیمبلنگ چلیے گیمبل کہتے ہیں نا اس کو گیمبلنگ آن لائن چل رہی ہے پتہ نہیں کیسے کیسے حرکتیں کیسے اور کتنے لبھاونے ایڈورٹیزمنٹ کے ساتھ اس جنریشن کو اس میں لتھیڑا جا رہا ہے کھینچا جا رہا ہے ہم سب کو اس سے رکنے کی اور روکنے کی ضرورت ہے کوشش کریں گے انشاءاللہ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی ایسا ہوگا جو جوا کھیلتا ہوگا لیکن کہیں ایسا کوئی شخص نظر آئے تو اس تک یہ بات پہنچائیے گا اور انہیں یہ بتائیے گا اس کے یہ جو دینی نقصانات ہوئے دنیاوی نقصانات بھی ہیں اور اسلام نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو
ہر اس عمل اور ہر اس عادت سے روکا ہے جس سے ان کا مالی نقصان ہو سکتا ہے، ان کا جس سے جسمانی نقصان ہو سکتا ہے، اور ہر اس عمل سے روکا ہے جو اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ ان تمام کاموں کا سب سے بڑا ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ جو اس میں لگ گیا، نشے میں جو لگ گیا وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، جو جوئے میں لگ گیا وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، جو انصاب میں لگ گیا اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، جو ازلام میں لگ گیا اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، بتوں میں، پانسوں میں جو بھی لگتے ہیں وہ سب کیا ہو جاتے ہیں؟ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ساری چیزیں ہمیں غفلت میں ڈالنے والی ہیں، اور اسی لیے اس میں برکت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جوئے میں شروع میں تو خوب پیسے ملتے ہیں، وہ لوگ دیتے بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد ایسا کھینچتے ہیں کہ پھر وہ قرض دار ہو جاتا ہے اور کہیں کا نہیں رہتا، نہ سماج میں عزت رہتی ہے، اور جو لوگ اس کے آگے پیچھے اس کے پیسے کو دیکھ کے گھومتے تھے پھر وہ بھی منہ پھیر لیتے ہیں، اور کوئی عین وقت پر اس کو مدد کرنے کے لیے نہیں آتا، اور پھر اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں وہ خود گرتا ہے، اس کے ساتھ اس کی فیملی گرتی ہے، اس کے ساتھ اس کا خاندان گرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی عزت گر جاتی ہے۔ اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا اور بچانا یہ ہماری سماجی ذمہ داری ہے، یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے، یہ ہماری دنیاوی ذمہ داری ہے، ہماری اخروی ذمہ داری ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سید امین صاحب کب تشریف لائیں گے، ہے نا؟ آپ انتظار کر رہے ہیں ان کا۔ دیکھیے وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ کہیں بھی جب وہ پرومس کرتے ہیں، ڈیٹ دیتے ہیں تو وہ ضرور پہنچتے ہیں۔ میں تو کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ وہ مسلسل سفر کر رہے ہیں، وہ اپنے گھر ہی نہیں پہنچ پاتے۔ ہم لوگ ابھی لاسٹ ویک ہم لوگ ساتھ میں بغداد شریف میں تھے، میں، امیر سنی دعوت اسلامی اور سید امین صاحب اور باقی ہمارے ساتھی، ہم لوگ بغداد شریف میں سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں گئے، کربلا گئے، نجف اشرف حضرت علی کی بارگاہ میں گئے، حضرت عباس کی بارگاہ میں، سب جگہ۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اب آگے آپ کا کیا پلان ہے؟ تو پتہ ہے ہم لوگ جس دن ہم فلائٹ سے ایئرپورٹ پر آئے ہیں، تقریباً رات کو 8:30 بجے ہم بمبئی فلائٹ سے پہنچے، اور وہ اللہ کا بندہ ایئرپورٹ سے سیدھا پروگرام کرنے کے لیے چیمبور میں چلا گیا۔ پھر اس کے بعد ان کی فلائٹ دوسرے روز کسی اور جگہ تھی، پھر کسی اور جگہ تھی۔ کل یہیں گجرات کے کسی علاقے سے انہیں یہاں آنا تھا، مگر اچانک ان کی والدہ کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کی خدمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کو ضرورت ہو تو جہاد سے میں جانب سے منع فرمایا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو بھی میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے والدین کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہو تو تم اس وقت وہاں مت چلنا، بلکہ تم ان کی خدمت کرنا۔ تو دنیا بھر کو نصیحت کرنے والا اگر اپنی ماں کو ضرورت ہو اور وہ واپس نہ جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان کے بارے میں بھی سوچیں گے کہ یار ایسا کیسا کہ ہم کو نصیحت کرتے ہیں اور خود اپنی ماں کو ضرورت تھی تو نہیں گئے۔ اس لیے وہ اپنے گھر چلے گئے، ورنہ وہ سیدھے یہاں آنے والے تھے، اور اس لیے وہ آج اپنے پروگرام میں یہاں پر نہیں۔ اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان کا سپورٹ کریں اور ان کی والدہ کے لیے اور ان کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ ان کی والدہ کو شفا دے اور دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، اور پھر انشاءاللہ ان کو اتنی طاقت دے کہ وہ ہر جگہ اپنے وعدوں کے مطابق پہنچ سکیں، اور اپنے جو اچھا کام وہ کر رہے ہیں، لوگوں میں اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ میرے جیسا کمزور آدمی ان کی کمی تو نہیں پوری کر سکتا، لیکن جو کچھ میری بساط میں تھا، جو میرا انداز تھا، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس کو قبول کریں گے، اس پیغام کو۔ کچھ نعتیں، کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، درد دل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ سماج میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے، میری بھی نگاہوں کے سامنے۔ ایسا نہیں کہ آپ نہیں جانتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی نگاہوں کے سامنے بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اس کا دھیان نہیں اس پر ہوتا۔ کبھی اپنے سامنے اپنا دوست بیٹھا ہوتا ہے اور ہم کو نظر نہیں آتا، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ فذکر انما انت مذکر، تو یاد دلانے کی یہ خوبی جو ہے قرآن پاک نے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ یاد دلانا، اللہ کا ذکر یاد دلانا مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اس پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے جو دنیا میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، اگر ہو سکے تو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر وہ نہ ہو سکے تو اس کو زبان سے روکو، اور وہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم اس کو دل میں برا جانو، اور یہ کمزور ترین ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر یہ کمزور ترین ایمان بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے، بلکہ اس کو کھیل سمجھ رہے ہیں، اس کو فیشن سمجھ رہے ہیں، ارے چلتا ہے کر کے کر رہے ہیں، تو پھر وہ ایمان بھی ہمارے پاس کہاں رہے گا؟ اور جب ایمان ہی نہیں رہے گا تو عبادتیں کہاں سے کام آئیں گی؟ اس لیے میری گزارش ہے کہ ان چیزوں پر روک لگانے کے لیے سنی دعوت اسلامی کے ساتھ آپ جڑیں، اور کل جو ہے بھروچ کا جو سیکنڈ ڈے ہے مردوں کا اجتماع، کون سی جگہ ہے؟ کیا جگہ ہے نام؟ کون سا پورا؟ شیر پورا، اچھا شیر تو نہیں رہتے نا وہاں پر۔
تو شیر پورا جانتے ہیں آپ جی؟ تو وہاں پر اس گراؤنڈ میں صبح کتنے بجے شروع ہوگا؟ صبح 10 بجے سے انشاءاللہ رات 10 بجے تک ہم سب وہاں پر رہیں گے. امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لائیں گے اور امید رکھتے ہیں ہم کہ سید صاحب اگر ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک رہی تو انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ درمیان وہ ہوں گے، ایسی ہم امید کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ان کی والدہ کی طبیعت اللہ تعالیٰ بہتر کروا دے اور ان کو شفا عطا فرما دے. تو کل آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ آپ خود بھی آئیں گے اور دوسروں کو بھی لے کر آئیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ ممبئی میں وادی نور آزاد میدان میں اس سال 31 اجتماع ہو رہا ہے، 31واں. 3 دشک ہو گئے اور 4تھا دشک چالو ہو گیا. دیکھو زندگی کتنی تیزی سے گزرتی ہے. تو 1 2 3 دسمبر یاد رکھیے. 1 2 3 دسمبر. پہلی تاریخ جمعہ کا دن خواتین کے لیے اور سیٹرڈے اور سنڈے مردوں کے لیے. تو آپ لوگ تو آتے ہیں نا ممبئی تشریف لاتے ہیں، تو آپ لوگ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. میں غوث پاک کی ایک منقبت آپ کے سامنے پیش کر کے پھر اپنی اس بزم کو صلاۃ والسلام اور دعا کے ساتھ انشاءاللہ مختصر کرتا ہوں. امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن اسیروں کے مشکل کوشا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کوشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن گھیرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا گھیرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن میری مشکلوں کو بھی آسان کیجے میری مشکلوں کو بھی آسان کیجے کہ ہے آپ مشکل کشا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا
بلند آواز سے در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن کاہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوث اعظم امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا خواجہ ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا ہم پر ہے احسان تمہارا یا خواجہ ہم پر ہے احسان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ مل کر بولو تمہارا یا خواجہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ مل کر بولو تمہارا یا خواجہ سارا انا ساگر کوزے میں بھر آیا سارا انا ساگر کوزے میں بھر آیا میرے خواجہ سارا انا ساگر کوزے میں بھر آیا سارا انا ساگر کوزے میں بھر آیا سنتے ہی فرمان تمہارا یا خواجہ سنتے ہی فرمان تمہارا یا خواجہ بچوں بولو سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ رہے سلامت سنی دعوت اسلامی رہے سلامت سنی دعوت اسلامی میرے خواجہ رہے سلامت سنی دعوت اسلامی رہے سلامت سنی دعوت اسلامی یہ تو ہے فیضان تمہارا یا خواجہ یہ تو ہے فیضان تمہارا یا خواجہ جھوم کے بولو یا خواجہ ایک عمل بتاؤں اور اس پر عمل کر کے ہم اٹھیں گے انشاءاللہ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھیں جیسے کوئی مجلس ہو رہی ہے تو دینی مجلس ہی نہیں دنیاوی کام کے لیے بھی ہم کہیں میٹنگ کرتے ہیں اور اپنے فیملی میں بیٹھ جاتے ہیں جا کر تو بیٹھتے وقت یا پھر مجلس سے اٹھیں تو اٹھتے وقت صرف اتنا پڑھنا ہے میری بات پر دھیان دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد ذرا زور سے سنائیے مجھے شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک بار پڑھیے یہ ہم کو کب پڑھنا ہے جب بھی کسی مجلس میں آ کے بیٹھیں گے تو بھی یا مجلس سے اٹھیں گے تو بھی عادت بنائیں گے اس کی انشاءاللہ اس کی فضیلت سنو جو شخص یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے پیچھے اس کی غیبت کرنے سے لوگوں کو روک دیتا ہے تو جب غیبت نہیں ہوگی تو آپس میں بدگمانیاں نہیں ہوں گی کتنا عظیم عمل ہے یہ بظاہر چھوٹا سا لگتا ہے لیکن اس کا صلہ کتنا اچھا ہے
تو آج کی اس نشست میں اگر اتنا بھی ہم نے کر لیا تو ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے گناہوں کا دروازہ بند ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ہم اپنے گناہوں سے یہاں سے توبہ کر کے اٹھتے ہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے. شراب، جوا، پانسے، ازلام، انصاب، سب اتنے گناہوں کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور اس کو عام کرنے اور اپنی سوسائٹی میں پھیلی ہوئی برائیوں کو روکنے کی اپنی طاقت بھر کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے بڑے اطمینان سے بیٹھ کر سنا اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے میں بھی میرا ساتھ دیا، جواب دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ سب کو مدینے کے حاضر نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.